دوستو، اسلام کی سب سے مقدس کتاب قرآن کے اندر ایک جگہ پر لکھا ہوا ہے، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا جو نسل ارم سے ستونوں والے تھے کہ ان جیسا شہروں میں پیدا نہیں کیا گیا۔ سورہ فجر اور آیت 6 سے 8 قرآن میں یہاں پر ذکر ہو رہا ہے ایک 1000 ستونوں والے شہر کا، یا اگر دوسری زبان میں کہوں تو 1000 پلرز والے شہر کا۔ ایک ایسا ایڈوانس شہر کہ جو اپنے آپ میں ہی ایک عجوبہ تھا، اور جس کو آج سے ہزاروں سال پہلے ایک ایسی قوم نے تیار کیا تھا کہ جو نہ صرف ٹیکنیکلی بہت زیادہ ایڈوانس تھی، بلکہ قد و قامت یعنی لمبائی اور چوڑائی میں بھی آج کے انسانوں سے حد سے زیادہ بڑی ہوا کرتی تھی۔ ورتھ نوٹسنگ بات یہ ہے کہ ایک عجوبہ سمجھے جانے والے اس شہر کا ذکر صرف قرآن میں ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی الگ الگ دور کی کئی الگ الگ طرح کی کتابوں میں اس کا ذکر ملتا ہے، چاہے مسلم اسکالرز ہوں، ہسٹورینز ہوں، ایون یوروپینز کی بھی کئی کتابوں میں اس شہر کو ایکسپلین کیا گیا ہے۔ اور یہی ریزن ہی تو تھا کہ جس کی وجہ سے پچھلے سینکڑوں سالوں سے بے شمار لوگوں نے صرف اس شہر کے خزانے کو حاصل کرنے کے لیے اس گمشدہ شہر کو تلاش کرنے کی بے پناہ کوششیں کی ہیں۔ ساتھیو، اب اگر اصلی اتہاس کی طرف چلیں تو اس شہر کو بنانے والی جو قوم تھی وہ دراصل ایک عربی قوم تھی جو آج سے ہزاروں سال پہلے ہوا کرتی تھی، اور جس کو عام طور پر قوم عاد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ خدا نے اس قوم کی ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو ان لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا تھا۔ جیسا کہ ہم پہلے ہی ڈسکس کر چکے ہیں کہ فزیکلی اس قوم کے جو لوگ ہوا کرتے تھے وہ آج کے انسانوں سے حد سے زیادہ لمبے اور چوڑے ہوا کرتے تھے، طاقتور بھی اتنے تھے کہ جس ایک پتھر کو آج کے کئی لوگ مل کر بھی نہ اٹھا سکیں، اس پتھر کو صرف ایک ہی انسان اٹھا لیا کرتا تھا اور اٹھا کر دور پھینک دیا کرتا تھا۔ مال و دولت بھی خوب تھا، تو اسی لیے اپنی امیری اور طاقت کے جنون میں ان لوگوں کو اونچی اونچی جگہوں پر آباد ہونے کا اور وہاں پر پھر عظیم الشان شہر آباد کرنے کا خوب شوق تھا۔ یہاں پر دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ بھلے ہی لاکھوں اور کروڑوں لوگ ایسے ہوں کہ جو ہمیشہ سے ہی اس شہر کے اوپر یا اس سے جڑی ہوئی تمام چیزوں کے اوپر یقین رکھا کرتے تھے، مگر پھر بھی دنیا میں ایک بڑا گروپ تو وہی تھا کہ جو اس شہر یا اس سے جڑی ہوئی تمام چیزوں کو کہانی کے سوا کچھ نہیں سمجھا کرتا تھا۔ مگر پھر وقت آیا سال 1984 کا، اور تبھی 1984 میں اچانک سے کچھ ایسا ہوا کہ جس نے اس شہر کے بارے میں دنیا کے عام لوگوں کے نظریے کو پوری طریقے سے بدل کر ہی رکھ دیا۔ کیونکہ ہوا یہ تھا کہ اسی سال دنیا کے ایکسپرٹس سیٹلائٹ کی مدد سے ہزاروں سال پرانے اس شہر کے جو آثار تھے، جو نشانیاں تھیں، ان کو ڈھونڈنے میں کامیاب رہے تھے، اور یہ آثار ملے تھے عرب کے چٹیل ریگستانی علاقے ربیع الخالی میں۔ اگر آپ کو نہیں پتا ہے تو ہم بتاتے چلیں کہ یہ جو ربیع الخالی نام کا ایک چٹیل ریگستانی علاقہ ہے، یہ آج کے حساب سے دیکھا جائے تو دنیا کا وہ علاقہ ہے کہ جہاں پر یمن، عمان، UAE مطلب کہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس، اور ہاں سعودی عربیہ کا بھی صدن کا ایک بڑا علاقہ اس میں شامل مانا جاتا ہے۔ RH نیٹورک کی نالجبل فرینڈز بہت سارے اتہاسکار یہ بھی مانتے ہیں کہ دراصل حضرت نوح علیہ السلام کی چوتھی نسل میں پیدا ہونے والے ایک انسان کا نام عاد تھا، اور پھر آگے جا کر اسی انسان کی نسلوں کو ہی قوم عاد کے نام سے جانا گیا، اور پھر اسی طاقتور اور امیر قوم نے ہی اپنے ایک جد امجد مطلب باپ دادا میں پائی جانے والی ایک بڑی پرسنالٹی جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے بھی تھے، جن کا نام ارم تھا، ان کے نام پر ہی اسی ایڈوانس اور طاقتور شہر کی بنیاد رکھی تھی، جس شہر کو نام دیا گیا تھا ارم یا پھر ارم ذات العماد کا۔ حالانکہ یہاں پر دلچسپ بات یہ ہے کہ ابھی بھی اتہاسکاروں کا بڑا گروپ وہ ہے کہ جو ارم نام کے اس شہر کا یا پھر اس کو آباد کرنے والی قوم عاد کا رشتہ سیدھے طور پر اتہاس کے ایک بہت ہی مشہور اور بدنام بادشاہ کہ جس کا نام شداد تھا اس کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ ان کے مطابق ارم نام کا یہی وہ شہر تھا کہ جس کو کسی دور میں شداد نام کے بادشاہ نے تیار کروایا تھا۔ اسلامی تاریخ کی ایک کافی مشہور اور اوتھینٹک کتاب مطلب کہ طبقات ناصری میں بھی یہ مینشن کیا گیا ہے کہ عاد بن اوس کے دو بیٹے مطلب کہ شدید اور شداد اپنے دور میں کافی طاقتور اور سرکش ہو چکے تھے، اتنے طاقتور کہ وہ اپنے دور کی آس پاس کی تمام قوموں پر آسانی کے ساتھ غالب آ گئے تھے۔ شدید کے بعد اپنی سلطنت کی اس گدی پر اب شداد بیٹھا۔ شداد نے اپنے دور میں اپنی سلطنت کو ترقی کی آخری حدوں تک پہنچا دیا، مگر پرابلم کی بات یہ تھی کہ یہ انسان ایک بہت ہی ظالم اور گھمنڈی انسان تھا۔ اس کو کتابیں پڑھنے کا بھی کافی شوق تھا،
مگر کیونکہ شداد کے جو اب طاقت کے نشے میں اپنے آپ کو مانو خدا ہی سمجھنے لگا تھا، اس نے جب الگ الگ طرح کی کتابوں میں خدا کی بنائی ہوئی جنت کے بارے میں پڑھا اور یہ جانا کہ کس طرح سے مرنے کے بعد خدا انسان کو جنت اور جہنم میں ڈالے گا، تو اس کے دماغ میں بھی بالکل اسی طرح کی ایک جنت بنانے کا منصوبہ پیدا ہوا۔ اس کے بعد ہی شداد نے ملک عدن کے ایک حصے میں کہ جو اس دور میں ریگستان نہیں بلکہ ہرا بھرا ہوا کرتا تھا اور باغوں سے بھرا ہوا تھا، شہر ارم یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی جنت کی بنیاد رکھی۔ اس اپنی جنت یا کہہ سکتے ہیں کہ شہر ارم کو بنانے کے لیے اس دور کے جو تمام ریسورسز تھے سب کو جھونک دیا گیا، اور اس کو بنانے کا کام بھی کچھ ہفتے، کچھ مہینے یا کچھ سال نہیں بلکہ سینکڑوں سال چلا۔ اور یہاں پر آپ لوگ کنفیوز نہ ہوں، اس لیے بتاتا چلوں کہ خود شداد کی عمر کے بارے میں بھی یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس کی عمر کئی سو سال ہوئی تھی۔ یہ ایک ایسا بڑا شہر تھا کہ جس کے اندر جو گھر بنائے گئے تھے وہ سونے اور چاندی کے تھے، اور ان گھروں کے جو بڑے بڑے ستون مطلب کہ پلرز تھے ان کو یاقوت، زمرد یا پھر باقی قیمتی پتھروں سے تراشا گیا تھا۔ دنیا کے الگ الگ علاقوں سے الگ الگ طرح کی بے شمار لڑکیاں بھی منگوائی گئیں اور ان کو اس طرح کے سارے فن، سارے ہنر سکھائے گئے کہ جس سے وہ یہاں پر آباد ہونے والے لوگوں کے آرام اور انٹرٹینمنٹ کا خوب خیال رکھ سکیں۔ چاہے شراب ہو یا شہد، دودھ ہو یا اس طرح کی کوئی بھی ڈرنک، تمام چیزوں کو یہاں پر لایا گیا، بلکہ ان کی نہریں بہائی گئیں، ایسی نہریں کہ جو اس شہر یا جنت میں موجود تمام گھروں سے گزرا کرتی تھی۔ اور پھر سونے اور چاندی کے وہ آرٹیفیشل پیڑ یا کہہ سکتے ہیں کہ مصنوعی درخت کے جو ان نہروں کے کناروں پر لگائے گئے تھے ان کے حسن کو دوبالا کر دیتے تھے۔ شداد کی یہ آرٹیفیشل جنت اتنی زیادہ خوبصورت تھی اور اتنی عجیب و غریب طریقے سے بنائی گئی تھی کہ اس دور میں بالکل اندھیری رات میں بھی میلوں دور سے چمکتی نظر آتی تھی۔ اتہاسکار مانتے ہیں کہ اس آرٹیفیشل جنت یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ شہر ارم کو بننے میں جو 250-300 سال کا ایک لمبا وقت لگا تھا، یہ پوری مدت شداد نے بڑی ہی بے چینی کے ساتھ گزاری تھی، کیونکہ اس کا یہ خواب تھا کہ ایک بار کسی طرح سے یہ پوری طریقے سے بن کر تیار ہو جائے اور اس کے بعد وہ اپنے انداز میں اس کو دیکھ سکے۔ لہٰذا ایک لمبی مدت کے بعد جب یہ آرٹیفیشل جنت یا یہ شہر بن کر تیار ہوا تو شداد بھی اپنی خواہش کے مطابق اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ، مطلب جو اس کے درباری تھے اور جو پورا لشکر تھا، ان کے ساتھ غرور و گھمنڈ کے انداز میں اس جنت کو دیکھنے کے لیے آگے بڑھا۔ مگر ابھی شداد اپنی خود کی ہی بنائی ہوئی اس جنت سے ایک کوس دور ہی رہ گیا تھا کہ تبھی اچانک سے خدا کا عذاب شداد اور اس کے تمام ساتھیوں کے اوپر ایک چیخ کی شکل میں نازل ہوا۔ سینکڑوں سال سے انتظار کی آگ میں جل رہا یہ بادشاہ اپنے خود کی بنائی ہوئی جنت کی ہی ایک جھلک دیکھنے کی حسرت لیے ہوئے ہی اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ خدا کا یہ قہر اتنا خطرناک تھا کہ سینکڑوں سالوں میں تیار ہوا وہ شہر بھی پوری طریقے سے تباہ ہو گیا، اور تو اور اس شہر کی باقیات کو بھی دنیا میں آگے آنے والے لوگوں کی نظروں سے بھی اوجھل کر دیا گیا۔ ایون آج بھی آپ لوگوں کو عرب کے اس خاص علاقے مطلب ربیع الخالی میں بمشکل ہی کوئی انسان یا جانور وغیرہ نظر آئے گا، بلکہ یہاں پر صرف اور صرف پگھلے ہوئے الگ الگ طرح کے دھاتو یا اس طرح کی دوسری چیزیں ہی نظر آتی ہیں، جس کو دیکھ کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ کسی سخت حرارت کی وجہ سے یہ پگھل کر اس حالت میں پہنچے ہیں۔ اسی لیے بہت سارے ایکسپرٹس تو یہ بھی مانتے ہیں کہ اس پوری جگہ کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مانو یہاں پر ہزاروں سال پہلے کوئی ایسا بڑا دھماکہ ہوا ہو یا کوئی ایسا بڑا حملہ ہوا ہو کہ جیسا آج کے دور میں نیوکلیئر وغیرہ سے ہوتا ہے۔ ساتھیوں، عام طور پر ویسٹرن ورلڈ میں اس شہر کو دی لاسٹ سٹی آف ارم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور آپ کو جان کر شاید حیرانی ہو، بہت سارے انگلش رائٹرز کے علاوہ لارنس آف عربیہ نے بھی اپنی مشہور کتاب اٹلانٹس آف دی سینٹس کے اندر اس شہر کا ذکر کیا ہے۔ باقی اس شہر کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا ماننا ہے کامنٹس باکس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اگر انفارمیٹیو لگی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ایسی ہی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔